بسم اللہ الرحمن الرحیم صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیہ رسول فن شعریت، جس کو آسان زبان میں ہم اور آپ شعر و شاعری کے نام سے جانتے ہیں، اس سے ماقبل آپ لوگوں کو بتایا جا چکا ہے کہ اپنے معافی ضمیر کو ادا کرنے کی دو صورتیں ہیں، دو طریقہ ہے۔ ان میں سے ایک طریقہ وہ تقریر کا ہے۔ تقریر کے ذریعے سے آپ اپنی بات کو، اپنے معافی ضمیر کو لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں، ہے نا جی۔ اور دوسرا طریقہ، اور جو تقریر سے بہت زیادہ مؤثر ہے، بہت زیادہ فائدہ مند ہے، اور بہت زیادہ دیر پر رہنے والا ہے، وہ کیا ہے؟ تحریر۔ تحریر کے ذریعہ اپنی بات کو، اپنے معافی ضمیر کو لوگوں تک پہنچانا۔ آپ جو بات ان سے کہنا چاہتے ہیں، جو سمجھانا چاہتے ہیں، جو پیغام دینا چاہتے ہیں، جو نصیحت کرنا چاہتے ہیں، ہے نا، تو یہ دو طریقے ہیں اپنی بات کو دنیا کے سامنے رکھنے کا، ایک تو تقریر اور دوسرا تحریر۔ پھر بتایا بھی تھا کہ تحریر کے اندر پھر دو صورتیں ہیں، ایک نثر کا طریقہ ہے نا، نثر کہہ کے آپ اپنی بات کو، اپنے معافی ضمیر کو لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں، اور دوسرا طریقہ، دوسری قسم کہہ لیں، وہ نظم کا ہے۔ نثر کی کئی قسموں کا میں نے تذکرہ کیا تھا اس سے ماقبل، ہے نا۔ مضمون نگاری ہے، ناول نگاری ہے، اور بایوگرافی ہے، آٹو بایوگرافی ہے، افسانہ نگاری ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ سب نثر کے اقسام میں ان سب کا شمار ہوتا ہے نا۔ اور ایک طریقہ ہے، ایک دوسرا جو اسلوب ہے، دوسرا جو طریقہ ہے، وہ نظم کا طریقہ۔ تحریر کا دوسرا انداز کیا ہے؟ نظم کا۔ تو نظم میں بھی اسی طریقے سے، یعنی نثر کے طریقے سے، نظم کی بھی بہت ساری قسمیں ہیں، بہت سارے اصناف ہیں، بہت سارے فیلڈز ہیں، بہت سارے میدان ہیں، ٹھیک ہے۔ بعض نظم حمد پر مشتمل ہوتے ہیں، بعض نظمیں، بعض نظمیں جو ہے وہ نعت شریف پر مشتمل ہوتے ہیں، اور بعض مناقب پر ہوتے ہیں، بعض مرثیہ ہوتے ہیں، ہے نا، بعض غزل پر مشتمل ہوتے ہیں، بعض وہ قصیدے ہوتے ہیں، بعض میں جو ہے وہ فریاد کیے جاتے ہیں۔ تو یہ ساری الگ الگ جو ہے اس کے اصناف ہوئے، الگ الگ اس کے شاخیں ہوئیں۔ تو آج جو ہم لوگ سیکھنے اور سکھانے کے لیے بیٹھے ہیں یا جمع ہوئے ہیں، وہ کیا ہے؟ نظم نگاری، ہے نا۔ نظم آپ لکھنا اگر سیکھ جاتے ہیں تو میں آپ کو یہ بات یقین دلاتا ہوں اس بات کی کہ یہ نثر سے زیادہ مؤثر ہے، نثر سے زیادہ مؤثر ہے، ہاں، مؤثر بھی ہے، مؤثر بھی ہے، ٹھیک ہے، ہاں۔ تو نثر سے زیادہ یہ فائدہ دینے والی چیز ہے، اس لیے کہ لوگوں کا جتنا رجحان نظم کی طرف ہے، نثر کی طرف اتنا نہیں ہے۔ آپ کو اگر اس کا آئینی مشاہدہ کرنا ہو تو آپ کبھی جلسوں میں جا کر کے شرکت کیجیے۔ جب نعت پڑھتا ہے تو عوام کا بالکل ہجوم رہتا ہے،
چاہتے ہیں کہ اور پڑھے اور پڑھے اور پڑھے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے یہ چیز؟ اور جیسے ہی خوش الحان ناطقہ جو ہے محفل سے جانے لگتا ہے، بس بھیڑ بھی دھیرے دھیرے کم ہونے لگتی ہے. تو کیا سبب ہے؟ کیا جو بیان کرنے کے لیے آئے ہیں وہ بیان کرنا نہیں جانتے؟ کیا وہ جو ہے بیان کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے ہیں؟ یا پھر کیا سبب ہے کہ نثر سے زیادہ لوگ نظم کو پسند کرتے ہیں؟ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ یہ بالکل آپ ہمارا آپ ڈیلی لائف میں سب دیکھتے ہیں. تو اس کا سبب یہی ہے کہ نظم میں ایک دلچسپی ہے، نظم میں ایک حسن ہے جو کہ نثر میں نہیں ہے. اور وہ حسن کیا ہے؟ وہ حسن سماعت ہے نا. نظم سننے میں پڑھنے میں جتنا لطف آتا ہے، نثر پڑھنے اور سننے میں اتنا لطف نہیں آتا ہے. ٹھیک ہے. اب بیان کرنے والا اگرچہ کتنا ہی جو وہ علمی شخص ہو، خیر جو اہل علم ہے وہ تو اس کو بھی پسند کرتے ہیں. میں سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، عوام کی بات کر رہا ہوں. تو عوام کا رجحان کیا ہوتا ہے کہ وہ نہ جو ہے نظم کی طرف بالکل پڑھنے والے چاہے بہت زیادہ یہ بھی نہ ہو، خوش الحان بھی نہ ہو، لیکن بس بہرحال ایکو وغیرہ لگا کے ٹھیک ٹھاک پڑھ لیتا ہو، تو بس عوام تب بھی جو ہے وہاں پہ مست جو ہے وہاں پہ رہ کے وہ وہاں پہ لطف اندوز ہوتے رہتے ہیں. اور جیسے ہی وہ گیا، اور جو مقرر ہے وہ بڑا علامہ ہے، بڑا مفتی ہے، لیکن اس کو بھی اتنی اہمیت نہیں دی جاتی. خیر یہ تو فقدان علم ہے، علم کی کمی کی وجہ سے ہے. لیکن بہرحال فطری طور پر انسان کے اندر یہ چیز پایا جاتا ہے کہ وہ نظم میں بنسبت کے نثر کے زیادہ دلچسپی رکھتا ہے، چاہے وہ سننے کا معاملہ ہو، پڑھنے کا معاملہ ہو. ٹھیک ہے. تو نظم کو اگر آپ سیکھ لیتے ہیں، نظم کہنا اور نظم پڑھنا، تو یہ چیزیں اس دور میں کامیابی کے لیے کامیابی کا زینہ ہے. صحیح بات. لوگ پسند کرتے ہیں اس کو. تو بہرحال لوگوں کا تو ایک الگ معاملہ ہے، لیکن ہم جو آپ کو سکھانے بیٹھے ہیں اور آپ سے ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہم سے عہد کریں کہ جو آپ یہ سیکھیں گے تو وہ خالص اللہ رسول کے جو ہے وہ مدح سرائی میں اس کو صرف کریں گے. یہ نہیں کہ دنیا کمانے کے لیے اور وہ مجازی محبوب کے جو ہے وہ مدح سرائی میں اس کا استعمال کریں. یہ میں قطعاً نہیں چاہوں گا. میں نے اس سے پہلے بھی امجدیہ میں، جامعہ امجدیہ رضویہ میں اپنے کچھ ساتھیوں کے اصرار پر اس کا آغاز کیا تھا. شعر و شاعری سکھانے کے حوالے سے وہ درس کا انعقاد ہوا تھا، اور الحمدللہ کئی لوگ وہاں سے 5-6 تو ماشاء اللہ سے وہ اچھا خاصا سیکھ چکے تھے اور لکھنے کا ملکہ آ گیا تھا ان میں. تو ان سے بھی ہم نے یہ عہد لیا تھا، اور آپ لوگ سے بھی لیتے ہیں. آپ لوگ تیار ہیں اس کے لیے؟ ہاں، کہ جو ہے یہ نہیں کہ سیکھ کر کے دنیا کمانے میں لگ جائیں اور جو ہے لوگوں کو اٹریکٹ کرنے میں لگے اور یہاں وہاں کی تعریفیں کریں، ہے نا. ایسا نہیں، بلکہ خالص سیکھیے، اس لیے کہ آپ اس میں آپ کا ہی فائدہ ہے. آپ اگر شعر و شاعری سیکھ کر کے، نظم کو سیکھ کر کے اس کو صحیح جگہ اس کو یوز کیجیے گا تو ہی اس کا فائدہ ہے، ورنہ تو اس کے اوپر وعیدیں ہیں. ورنہ اگر شعر و شاعری آپ غلط طریقے سے کر رہے ہیں تو اس کے اوپر قرآن و حدیث میں وعیدیں ہیں. ابھی میں وہ آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں، پہلے اس کی شرعی حیثیت کیا ہے، اس کے بعد پھر انشاءاللہ اس کا آغاز کرتے ہیں. تو آپ لوگ اس پر عہد کرتے ہیں کہ جو ہے وہ اللہ رسول کی رضا کے لیے اس کو جو ہے سیکھ کر کے انشاءاللہ جتنا آپ سے ہو سکے اس کی اسی میں جو ہے آپ نے فن کو جو ہے استعمال کیجیے گا، ہے نا، یہاں وہاں نہیں. چلیے. تو نظم کی کئی کہ جو ہے وہ شاخیں ہیں. ابھی جیسا کہ ہم نے ذکر کیا، حمد ہے، نعت ہے، مناقب ہیں، منقبتیں، اور رباعی ہے، مرثیہ بھی ہیں، وغیرہ وغیرہ.
تو ان میں سے ہمارا اور آپ کا جو مقصود نظر وہ بالخصوص 3 ہونا چاہیے، اور 3 میں بھی ایک ہی اصل ہے، اور بقیہ تو 2 اس کے جو ہے وہ تابع ہو کر کے اس کے ضمن میں آ جاتے ہیں۔ حمد الہی یہ ہمارا مقصود ہونا چاہیے، اور اسی کے حمد الہی کے ہی ضمن میں نعت رسول اور مناقب بھی آ جاتے ہیں، لیکن بہرحال الگ کرنا چاہیں تو یہ 3 کو خاص اپنا مقصود نظر رکھیے گا، یعنی حمد، نعت اور منقبت۔ منقبت بھی ایسے جو جن کے بارے میں بالکل یہ معلوم ہو بزرگان دین کے بارے میں کہ ہاں ان کا جو ہے وہ سب چیز معاملہ ٹھیک ہے، ورنہ ماضی قریب میں ابھی دور حاضر میں ایسا ہوتا ہے کہ اس پہ فرمائشیں آتی ہیں، پھر معلوم لگتا ہے کہ وہ مسلک کے باغی ہیں۔ ایسا کئی مرتبہ ہوا کہ مجھے فرمائشیں آئی کہ ان کے مطلب منقبت تو اس کو نہیں کہتے، اس کو آپ تہنیت کہہ سکتے ہیں، کہ دور حاضر میں جو پہلے کے جو بزرگان دین ہیں جو ماضی قریب کے ہوں یا ماضی بعید کے ہوں، ان لوگ تو مسلم ہے، کوئی اس پر کلام نہیں ہے۔ ابھی جو اس دور میں جو ہمارے سامنے جو لوگ موجود ہیں، تو ان میں ہر ایک کی شان میں تہنیت کہنا یہ تھوڑا قابل نظر ہے، اس کو تھوڑا دھیان سے کیجیے گا، ہے نا۔ یہ نہیں کہ جس کے بارے میں آیا بس لکھ دیے بس، اور پھر بعد میں پتہ چلا یہ مسلک کے باغی ہیں، یہ مسلک اعلیٰ حضرت سے ہٹے ہوئے ہیں، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ مسلک کے پابند ہو، عالم دین ہو، ہاں علم و تقویٰ کا معاملہ ہو تو پھر ٹھیک ہے، ان کے شان میں جو ہے، کیونکہ عالم کی تو شان قرآن و حدیث میں بیان ہے، تو اس حیثیت سے آپ اشعار میں بھی کہہ سکتے کوئی اس پہ، لیکن مقصود نظر وہی ہونی چاہیے کہ ہم جو ہے وہ اللہ رسول کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، یہ نہیں کہ ان کی جو ہے وہ دنیا حاصل کرنے کے لیے ہو۔ اب دیکھیے شعر و شاعری کے حوالے سے قرآن و سنت میں کیا صراحت ہے اس کی، یعنی آیا اس کی اجازت ہے کہ نہیں ہے، اور اجازت ہے تو کس حد تک ہے، اور اس پر وعیدیں بھی ہیں کچھ کہ نہیں ہے، کیا ہے نہیں ہے، اس کے حوالے سے آپ لوگ ایک سرسری طور پر گفتگو سماعت فرما لے، تاکہ جو ہے وہ ذہن قریب ہو جائے کہ جو ہے وہ نظم کے حوالے سے اور شعر و شاعری کے حوالے سے کہ ہاں شریعت میں اس کی کس نوعیت سے گنجائش ہے اور کس نوعیت سے اس پر جو ہے وعید ہے، ٹھیک ہے۔ تو بعض لوگ ایسے ہیں جو شعر و شاعری کے حوالے سے وہ نفی کا قول کرتے ہیں، یعنی اس کا رد کرتے ہیں کہ شعر و شاعری نہیں کرنی چاہیے، سرے سے اس کی مخالفت کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بعض لوگ ایسے ہیں جو سرے سے اس کی مخالفت کرتے ہیں کہ نہیں کرنی چاہیے، اور بعض لوگ ایسے ہیں کہ شعر و شاعری کو ہی سب چیز سمجھتے ہیں کہ یہی جو ہے اصول دین ہے، یہی جو ہے بہت بڑا سرمایہ ہے، جبکہ معتدل نظر یہ ہے، معتدل راہ یہ ہے، خیر الامور اوسطھا، میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا، معتدل راہ کو اپنانی چاہیے۔ تو وہ یہ ہے کہ اگر شعر و شاعری آپ اچھے اور صحیح انداز میں کر رہے ہیں تو وہ اچھا ہے، ہاں وہ شعر و شاعری اگر صحیح انداز میں کر رہے ہیں، شعریت آپ صحیح انداز میں اس کا استعمال کر رہے ہیں، اس کو لکھ رہے ہیں، تو پھر یہ ٹھیک ہے، اور بلکہ کار خیر ہے، کار ثواب ہے۔ اگر نعت پر، حمد پر اور مناقب پر مشتمل ہے اور اللہ رسول کی رضا مقصود ہے، تو یہ کار خیر ہے، ثواب کا کام ہے، بلکہ عبادت کا کام کہہ لیجیے، عبادت ہے۔ کیسے عبادت ہے؟ کیونکہ شعر و شاعری ہو یا مضمون نگاری ہو یا تقریر ہو، جو بھی، تو ان میں ہوتا کیا ہے، اگر آپ اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں تو یہ کیا ہے، ویسے ہی اگر اللہ 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 کوئی کہہ رہا ہے، اور ایک مطلب سبحان اللہ یہ تسبیح کوئی پڑھ رہا ہے، اور ایک شخص ہے کہ وہ الفاظ کے ذریعے سے جو ہے وہ اللہ کی، دوسرے الفاظ کے ذریعے سے وہ شعر و شاعری کے ذریعے سے وہ اللہ کی حمد بیان کر رہا ہے،
تو مقصود تو دونوں کا یہی ہوا نا کہ اللہ کی حمد بیان کرنا، تو اس کے اوپر بھی اس کو ثواب ملے گا، ٹھیک ہے۔ ہاں یہ چیز اور ہے کہ سبحان اللہ کے اوپر نص وارد ہے، سبحان اللہ کے اوپر سے جو قرآن و حدیث میں اس کا ثبوت مل جاتا ہے، لیکن اب جو وہ حمد لکھ رہا ہے بیانی، وہ لفظ تو قرآن و حدیث میں نہیں آئیں گے، تو ویسے ہی اردو اور کیا کہتے ہیں عربی کا فرق ہو گیا، لیکن اگر عربی میں بھی لکھتا ہے جب بھی وہ چیز بیانی نہیں آئے گا، بہرحال اس کا مقصود جو ہے، اس کا مفہوم جو ہے وہ پا لیا گیا، تو یہ بھی کار خیر ہے۔ اور نعت کیسے؟ تو نعت حضور کی مدح سرائی کرنا ظاہر سی بات ہے، یہ بھی گویا اللہ کی ہی مدح سرائی کرنا ہے، مصنوع کی تعریف کرنا گویا ثانی کی ہی تعریف کرنا ہے کہ نہیں ہے جی؟ اگر ایک شخص ہے جس نے کوئی چیز بنایا ہے، تو اس چیز کی تعریف کرنا کس کی تعریف کرنا ہے؟ جس نے بنایا ہے اسے اس کی تعریف کرنا ہے، اور اس کی برائی کرنا ہے کس کی برائی کرنا ہے؟ گویا جس نے چیز بنایا ہے اس کی برائی کرنا ہے۔ کیا آپ لوگ نہیں دیکھتے کہ جب ہم لوگ کھانا کھاتے ہیں تو آپ اپنے گھر میں کھانا کھائیے اور کھانا اچھا بنا ہو، آپ تعریف کر دیجئے تو جس نے بنایا وہ خوش ہو جاتے ہیں۔ گھر کی عورتیں خوش ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ ارے واہ کیا چائے بنا ہے، کیا چائے بنی ہے، کیا بریانی بنی ہے، تو جو بنانے والی ہیں وہ خوش ہو جائیں گے کہ مطلب میری تعریف ہو رہی ہے۔ اور اسی میں آپ نقص نکال دیجئے، ارے نمک زیادہ ہو گیا، مرچ زیادہ ہو گئی، تو کیا ہے جس نے بنایا ان کو تھوڑا سا وہ گلٹی فیل ہوگا، خراب لگتا ہے کہ کمی رہ گئی، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے یہ ڈیلی لائف میں ایسا؟ تو یہ بالکل عام زندگی سے آپ کو مثال دے رہا ہوں تاکہ سمجھ میں آ جائے۔ تو بنانے والے مصنوع کی آپ نے تعریف کی تو ثانی خوش ہو گیا، یعنی اس نے سمجھا کہ میری ہی تعریف ہو رہی ہے، اور صحیح بات ہے، اور اس کے عیب بیان کیا آپ نے تو وہ ناراض ہو گئے، وہ غمگین ہو گئے، تو گویا مصنوع کی برائی کر رہے ہیں تو گویا ثانی کی برائی ہوئی۔ تو نعت ہو یا منقبت ہو، اس لیے میں نے کہا وہ دونوں جو ہے حمد کے ضمن میں ہی آ جاتے ہیں۔ اب چاہے اولیاء کرام کی آپ مدحت سرائی کریں یا رسول پاک کی مدحت سرائی کریں، یہ دونوں کیا ہے؟ اللہ کے مصنوع ہیں، ہے نا؟ اللہ نے ان کو پیدا فرمایا، اللہ نے ان کو سارے اختیارات، ساری خوبیاں، سارے کمالات دیے ہیں، تو ان کے کمال کی تعریف کرنا گویا اللہ کی تعریف کرنا ہے، ان کے اختیارات کی تعریف کرنا گویا اللہ کی تعریف کرنا ہے کہ نہیں جی؟ میں سمجھتا ہوں بہت زیادہ اس میں وضاحت کی درکار نہیں ہے، سمجھ گئے ہوں گے سب۔ تو شرعی نقطہ نظر سے آپ نے دیکھا کہ نعت ہو یا منقبت ہو، یہ دونوں حمد کے ضمن میں آ جاتے ہیں، اور حمد بیان کرنا یہ بنفس ہی کار خیر ہے، ثواب کا کام ہے، عبادت ہے۔ تو گویا شعر و شاعری اگر آپ اچھے نہج پر کر رہے ہیں، اچھے وے میں کر رہے ہیں، تو یہ کیا ہو جائے گی آپ کے لیے؟ نیکی کا ذریعہ، عبادت کا ذریعہ ہو جائے گا۔ ہو جائے کہ نہیں ہو جائے گا جی؟ ہو جائے گا۔ تو گویا اسی لیے آپ سے ہم نے اچھا عہد لیا ہے تاکہ آپ لوگ نیکیاں کماتے رہیں۔ اب اس کا دوسرا رخ دیکھتے ہیں۔ ایک رخ تو آپ لوگوں نے دیکھ لیا کہ اچھے اشعار کہنا، اچھا کلام کہنا، یہ کیا ہے؟ وہ نیکی کے ضمن میں آ جاتا ہے، اب وہ اچھے کلام سے مراد حمد، نعت اور مناقب بھی۔ اب بقیہ اس کے علاوہ دیگر چیزیں ہوئی، یعنی عام سا کلام کہنا جس میں نہ حمد ہے، نہ نعت ہے، نہ منقبت ہے، بلکہ ایسے ہی کسی چیز کی تعریف کرنا۔ مثال کے طور پر کسی نے پھول کی تعریف کی، کسی نے کوئی چائے کا دیوانہ چائے کے اوپر لکھ دیا، ہے نا؟ کوئی جو ہے باغ سے گزرا، باغ کی تعریف کرنے لگا، کوئی بلبل کی آواز کا دیوانہ بلبل کی تعریف کرنے لگا۔ تو یہ سب بھی تعریف کرنا اگر نیت اچھی ہو تو وہ کار خیر ہو جائے گا۔ سب میں نہیں، جو قدرتی چیز ہے، جس کو قدرت نے بنایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا، تو باغ کی تعریف کرنا اگر وہاں تک آپ کا ارادہ پہنچ رہا ہے، وہاں تک آپ کا ذہن پہنچ رہا ہے،
کہ اس کی تعریف کرنا گویا اللہ کی ہی تعریف کرنا، اس لیے کہ اللہ نے اس کو یہ حسن بنایا، یہ پھولوں میں رنگ دیا، اس میں خوشبو دی، تو یہ بھی جو کہیں نہ کہیں خیر میں چلا جائے گا، نیت اچھی ہو تو۔ اور اگر نیت اچھی نہ ہو، صرف ایسے نارملی آپ کہہ رہے ہیں، جب بھی اگر وہ کلام میں کوئی خرابی نہیں ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو شریعت کے خلاف ہو، تو جائز کی حد تک، مباح کی حد تک وہ ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی جیسے پھول کی آپ نے تعریف کی یا اور بھی دیگر چیزوں کی تعریف کی، تو اگر اس میں کوئی ایسی خلاف شریعت بات نہیں ہے تو پھر وہ مباح کی حیثیت سے، مباح کے درجے میں ہے۔ اب جو اس کا دوسرا رخ دیکھیے، یعنی برے اشعار کہنا، ایسے اشعار کہنا جس کو پڑھ کے، جس کو سن کر لوگوں کا ذہن خراب ہو۔ اب وہ خراب ہونے سے کئی حیثیت سے ہیں کہ یا تو کفریہ شرکیہ اشعار و معاذ اللہ، تو یہ تو خیر کوئی مسلمان تو نہیں کر سکتا، لیکن بعض لوگ کر دیتے ہیں۔ شعر و شاعری میں احتیاط اتنی ضروری ہے نا، کیا کہا جائے۔ حضور سیدی سرکار اعلیٰ حضرت نے نعت کے حوالے سے لکھا، آپ لوگوں نے سنا پڑھا ہوگا کہ نعت لکھنا گویا دو دھاری تلوار کو گردن پر رکھنے کے مترادف ہے۔ دو دھاری تلوار سمجھتے ہیں نا؟ ہاں، یہ جیسے تلوار ہے تو یہ تلوار کے دونوں طرف دھار ہو، ہاں، تو چاہے ایسی چلے یا ایسی چلے، دونوں طرف سے گردن کٹنا ہی کٹنا، ٹھیک ہے؟ تو نعت شریف میں مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس میں آپ نے اگر بڑھا دیا تو وہ مقام الوہیت سے ملا دیا آپ نے، اور گھٹا دیا تو آپ نے درجہ نبوت سے گرا دیا، تو دونوں طرف ایمان کا خطرہ ہے۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ اگر آپ نے بڑھا دیا تو جو ہے وہ الوہیت سے ملا دیا، گھٹا دیا تو نبوت سے آپ نے گرا دیا، تو دونوں طرف کفر کا خطرہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو نعت شریف کہنے میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے، بہت زیادہ۔ اب وہ میں انشاءاللہ عرض کروں گا دھیرے دھیرے، ابھی صرف تمہیدی طور پر سمجھ لیجئے، بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ نعت کہنا لوگ سمجھتے بالکل صرف سیکھ لے بس ہو گیا، نہیں جی، نعت بہت مشکل ہے۔ میں خود کئی سالوں سے لکھ رہا ہوں، لیکن مجھے ابھی بھی احساس ہے نعت لکھنا بہت مشکل ہے۔ اور نعت آج کے دور میں تو الا ماشاء اللہ لوگ لکھتے ہیں، بہت کم لوگ نعت لکھتے ہیں۔ جیسے ہم لوگ سنتے ہیں نا، ہر کلام نعت نہیں ہوتا ہے، ہر کلام نعت نہیں ہوتی ہے، نعت نہیں ہوتا ہر کلام۔ جیسے ایک بہت مشہور کلام ہے، آپ لوگوں نے سنا ہوگا، چاروں طرف نور چھایا، آقا کا میلاد آیا، خوشیوں کا پیغام لایا، آقا کا میلاد آیا، ہے نا؟ اب اس کے اشعار کو آپ دیکھیے تو اس میں کوئی ویسی نعتیہ بات نہیں ہے۔ ہاں، اس کا ایک جز جو ہے وہ آقا کا میلاد آیا، اس لحاظ سے کچھ ضمناً جو ہے وہ ہو سکتا ہے، لیکن اس کے الفاظ وہ نعت پر مشتمل ویسے نہیں ہیں کہ چاروں طرف نور چھایا، آقا کا میلاد آیا۔ اس میں وہ ایک جو ہے وہ سرکار کی جو ہے وہ اس طریقے سے تعریف جیسے ہوتی ہے نا، حضور کی تعریف کرنا، تو یہاں خبر دی جا رہی ہے اسے، تو بہت سارے، یہ تو ایک مثال ہوئی، بلکہ یہ کلام تو شاید تھوڑا نعت پر مشتمل اس کو کہہ بھی لیں گے۔ وہ ایک کون سی مثال تھی وہ میرے ذہن سے دیکھے ابھی نکل رہا ہے، ویس رضا قادری صاحب نے پڑھا ہے، مدینہ شریف کے اوپر جو ہے انہوں نے، نہیں جی وہ نہیں، میں مدینے چلا، ہاں ٹرین کا ٹائم ہو گیا، آپ بھی
ٹھیک ہے جائیے پھر. چلیے تو بعض ایسے جو ہیں وہ کلام جو مشتمل نہیں ہوتے تعریف پر. ٹھیک ہے جائیے اچھے سے دعا کیجیے ہم لوگ کے لیے. آپ بھی جا رہے ہیں؟ ٹھیک ہے تو کتنے بجے ٹرین ہے آپ لوگوں کی؟ ہاں 4 بجے. ابھی تو وقت ہے. چلیے ٹھیک ہے جانا چاہیں تو چل جائیں. تو میں عرض یہ کر رہا تھا بہت سے ایسے کلام ہیں جو بظاہر ہمیں لگتے ہیں کہ وہ نعت ہے لیکن نعت پر وہ مشتمل نہیں ہوتے بلکہ ایسی صرف خبر دی جاتی ہے. ہاں جیسے میں مدینے چلا پھر کرم ہو گیا میں مدینے چلا. تو اس میں ویسے کوئی بات نہیں ہے. نعت تو یہ ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، سب سے اولا وہ اعلیٰ ہمارا نبی. ٹھیک ہے نعت یہ ہے جس میں سرکار کی تعریف ہو رہی ہے، مدحت بیان کی جا رہی ہے. ٹھیک ہے نا. تو ہر کلام جو ہے وہ نعت نہیں ہوتا ہے. اس کو آج کے دور میں بہت کم ایسی نگاہوں سے دیکھنے کو ملتی ہے نگاہوں کو کہ جو ہے وہ نعت پر مشتمل ہے. وہ کلام بہت کم ہوتا ہے ورنہ منقبت ہے، استغاثہ ہے، فریادیں ہیں، بس یہی سب زیادہ آج کل ہو رہے ہیں. اصل نعت تو اعلیٰ حضرت اور ہمارے اکابرین لکھ کے گئے ہیں تو ان کو پڑھنا چاہیے. بہرحال تمہیدی گفتگو طویل ہوتی جا رہی ہے، شارٹ کرتے ہیں اور جو ہے وہ اس کا دوسرا رخ ملاحظہ کر لیجئے. یعنی شعر و شاعری شرعی نقطہ نظر سے تو اس کو آپ نے سمجھ لیا کہ یہ اگر اچھے اشعار ہیں تو وہ کار خیر ہیں اور ثواب پر مشتمل ہے اگر وہ آپ نے نعت حمد اور مناقب وغیرہ پر مشتمل لکھا ہے. اور اگر ایسے نارملی کسی اور چیز پہ تعریف کی ہے تو اگر اس میں خلاف شریعت بات نہیں ہے تو مباح کی حیثیت سے وہ ہے. لیکن ایسے اشعار جو کہ کفریہ ہو، معاذ اللہ شرکیہ ہو، یا بدعات کو جو ہے وہ فروغ دے رہی ہو، ٹھیک ہے، یا وہ جنسی خواہشات کو ابھارنے والی ہو، تو ایسے اشعار کی جو ہے پر وعیدیں آئی ہیں. ایسے اشعار کو لکھنے کے لیے پر اور ایسے اشعار کو کہنے سے جو ہے وہ بالکل ہاتھ کھینچ لینا چاہیے، بچنا چاہیے. جیسے گانا وغیرہ ہوتا ہے نا وہ کیا وہ بھی تو نظم ہی ہوتے ہیں. تو اس میں کیا ہوتے ہیں ایسے اشعار ہوتے ہیں، ایسی باتیں ہوتی ہیں جو جنسی خواہشات کو ابھارنے والی چیزیں ہوتی ہیں نا جی. تو ایسے اشعار کی وعیدیں، ایسے اشعار پر وعیدیں آئے ہیں. قرآن کریم میں 2 جگہ پر وعید ہیں شعر کہنے کے لیے کے حوالے سے. ایک جو ہے دیکھیے سورہ یاسین شریف میں ہے وما علمناہ الشعر وما ينبغي له. رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حوالے سے اس میں ارشاد فرمایا گیا کہ وما علمناہ الشعر وما ينبغي له، اور ہم نے نبی کو شعر کہنا نہ سکھایا اور نہ وہ ان کی شان کے لائق ہیں. تو یہاں شعر کی مذمت ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ مذمت ہوئی. تو یہاں شعر سے کیسے اشعار مراد ہیں؟ وہی اشعار جو کفریہ شرکیہ ہو اور بدعات کو فروغ دینے والی ہو اور جنسی خواہشات کو ابھارنے والی ہو، ایسے اشعار. ٹھیک ہے. ورنہ جو اشعار صحیح ہو وہ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود سنا ہے اور صحابہ کو حکم بھی دیا. جب یہ والی آیت کریمہ نازل